کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی پہ. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے، جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا، جو سری لنکا کا حال ہے، ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں، میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو. ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی، اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا، ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں. جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو، کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے، کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن، جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی. دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے، تو لوگ چینج چاہ رہے تھے. مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیمپ ڈاؤن کیا، کیونکہ وہ غیر آئینی. آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ